السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق غزل۔ سب سے پہلے ایک چیز اور جان لیں کہ غزل جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کسی ایک کلاس کے لیے نہیں، بلکہ چاہے وہ 9th کلاس کے بچے ہوں، 10th کے ہوں یا 12th کے ہوں، کسی بھی کلاس کے بچے ہوں، ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی ویڈیو ہے، کیونکہ غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے جو ہر کلاس میں اس سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو سبھی بچے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے، میں اس سے زیادہ متاثر ہو سکوں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ سبق حصہ غزل۔ کہہ رہے ہیں کہ غزل عربی قصیدے کے تشبیب سے ماخوذ ہے۔ تشبیب یعنی شباب سے آیا ہے، یعنی غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ گویا کہ غزل آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غزل کس زبان سے لیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عربی زبان سے۔ چلیے آگے بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی یا جوانی کے جذبات سے ہے۔ دیکھیے بات بھی آگے کی تشبیب کا تعلق کس سے ہے؟ شباب سے ہے، یعنی جوانی سے اور جوانی کے جذبات سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو غزل میں زیادہ تر کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ تو حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ چلیے، لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں حیات اور کائنات کے مختلف مسائل سمیٹے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو غزل کو صرف اور صرف حسن و عشق کے لیے اور حسن و عشق کے دائرے میں ہی رکھا گیا، لیکن دور حاضر کے اندر میں غزل ایک ایسی صنف سخن بن چکی ہے جس میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل کو بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ غزل کی نہ کوئی ٹاپک ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی ایک خاص ٹاپک پہ ہی بحث کرو، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے جس ٹاپک پہ بھی یا جس مضمون پر بھی غزل کہہ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا لائن دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے غزل کی شکل یا حیت مقرر نہیں ہے، اس کی نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی حیت ہے، کچھ بھی صورت شکل مقرر نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ جس طریقے سے بھی چاہے غزل لکھ سکتے ہیں، غزل کے اندر میں جیسی بھی چاہے آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے اس میں ابھی تک کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کا پہلا شعر یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کیا کوشچن کیا جائے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلع اسے کہتے ہیں یا اس شعر کو کہتے ہیں جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، یعنی کسی غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسرے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ چلیے، اور تیسرے مطلع کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے، اور تیسرا مطلع جو ہے اس کو مطلع ثالث یعنی تیسرا مطلع، ثالث کا مطلب تیسرا ہوتا ہے، تو تیسرا مطلع بھی کہہ سکتے ہو یا مطلع ثالث بھی کہہ سکتے ہو یا مطلع ثانی یا دوسرا مطلع بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے مطلع 1 2 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ دیکھیے تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرے، یاد رکھیے گا۔ تو شاعر کا کوئی بھی نام جو ہے، جیسے شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، تو یہ شاد کیا ہے؟ تخلص ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بس تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر میں کیا ہے؟ آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں، اور وہی چھوٹا نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ چلیے،
لیکن بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں کبھی مطلع نہیں ہوتا تو کبھی مقطع نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسے بھی غزل ہوتے ہیں جس میں نہ مطلع ہوتے ہیں اور نہ مقطع ہوتے ہیں. اس کے باوجود انہیں غزل ہی کہتے ہیں. البتہ ایسی غزلوں میں ایک طرح کی کمی کا احساس ضرور ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسی غزل بھی ہوتی ہے جس میں ردیف نہیں ہوتے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غزل میں مطلع نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مقطع بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی غزل میں ردیف نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ تو چنانچہ بغیر ردیف والی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، جس میں ردیف نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں، جس کے اندر میں ردیف نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیے. کہہ رہے کہ دور حاضر میں مختلف ادبی اصناف میں کئی طرح کی تجربے کیے گئے ہیں. غزل جیسی نازک صنف میں بھی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں لکھی گئی ہیں. اب آزاد غزل کسے کہتے ہیں؟ تو وہ غزل جس کے اندر میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی گئی ہو، قید نہیں لگائی گئی ہو، اسے آزاد غزل کہتے ہیں. یاد رکھیے گا. لیکن جس طرح تمام تجربے کا کامیاب ہونا ضروری نہیں، اسی طرح ضروری نہیں تھا کہ آزاد غزل کا تجربہ بھی کامیاب ہوتا. اس لیے اب آزاد غزل کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے. اب آزاد غزل، پہلے بہت آزاد غزل لکھا جاتا تھا، لیکن اب آزاد غزل بہت کم لکھا جا رہا ہے. یہ تجربہ حیتی تبدیلی کا تھا. کوشش کی گئی تھی کہ اس کی حیت یا شکل میں کسی قدر تبدیلی لائی جائے. اس تجربے کی ناکامی سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی حیت تبدیل نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے موضوعات اب محدود نہیں رہے ہیں. اس کے موضوعات، موضوع کی جمع موضوعات، اب محدود نہیں ہے. بہت اسکوپ ہے اس کے اندر میں، پھیلاؤ ہے. پہلے بھی عاشقانہ، رندانہ، صوفیانہ اور عارفانہ خیالات کے اظہار کا وسیلہ غزل کو بنایا گیا تھا، اور آج سائنسی، نفسیاتی اور دوسری قسموں کے موضوعات پر بھی غزلیں کہی جاتی ہیں. یعنی غزل کہی جانے والے موضوعات جو ہیں یہ سبھی ہیں. اس کو آپ یاد رکھ لیں، انڈر لائن کر لیں. اس طریقے کے کوشچن اکثر پوچھے جاتے ہیں. چلیے اگلا پوائنٹ. کہہ رہے کہ اردو غزل ولی دکنی سے پہلے بھی کہی جاتی تھی، لیکن ولی نے اسے خاص معیار بخشا. جب ولی کے ذریعے غزل شمال میں پہنچی تو میر مومن غالب جیسے شعرا پیدا ہوئے. اس کے بعد اقبال، فیض اور فراق نے بھی غزل گوئی کی روایت کو مضبوط اور مستحکم کیا. ٹھیک ہے. غزل کے اشعار کی تعداد کا تعین بھی مشکل ہے. ویسے کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 17 یا 19 اشعار کی غزل ہونی چاہیے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ غزل کے اشعار کی تعداد کا تعین بھی مشکل ہے. اس کے اشعار کی تعین بھی مشکل ہو چکی ہے نہیں کہ کتنے اشعار ہوں گے. لیکن اب اس کے اندر میں یہ کہا جا گیا ہے کہ کم و بیش 5 اور زیادہ سے زیادہ 17 یا 19 اشعار کی غزل ہونی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو غزل کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں آپ کے نصاب میں شامل مبارک عظیم آبادی، یہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو چلیے مبارک عظیم آبادی کے حالات زندگی کے بارے میں ہم سے بھی دیکھتے ہیں. مبارک عظیم آبادی نے اپنے دور حیات میں کتنے کارنامے کیے، ان ساری باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. مبارک عظیم آبادی کہہ رہے ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی فدا حسین وامق کے بیٹے تھے، جن کا تعلق بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے ہے. اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ مبارک عظیم آبادی کن کے بیٹے تھے؟ تو فدا حسین وامق کے، یعنی ان کے والد کا نام کیا تھا؟ فدا حسین وامق. اچھا، ان کا خاندانی تعلق کن سے تھا؟ تو بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے. یاد رکھیے گا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی پیدائش 21 اپریل 1869 کو عصر کے وقت جمعہ کے دن تاجپور ضلع دربھنگا میں ہوئی تھی. تاجپور میں ہوئی تھی. یاد رکھیے گا کب ہوئی تھی؟ 21 اپریل 1869 عیسوی کو ہوئی تھی. 21 اپریل 1869 عیسوی کو مبارک عظیم آبادی پیدا ہوئے تھے. اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو تاجپور دربھنگا میں پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے. انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی. مبارک عظیم آبادی بھی حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قدس سرہ سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ کے دست مبارک پر قادریہ سلسلے میں بیعت کا شرف رکھتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ کوشچن کیا جائے کہ مبارک عظیم آبادی کن سے مرید ہوئے تھے تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا سید شاہ بدر الدین قدس سرہ سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ. یعنی خانقاہ مجیبیہ کے جو سجادہ نشین تھے، سجادہ نشین اسے بولتے ہیں جو کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں، ولی ہوں، ان کا جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا ہے یا چھوٹا لڑکا، کوئی بھی ہو، بڑا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو، اگر ان کو وہ یعنی کہ خلافت دے دی جاتی ہے نہیں، اور ان کی ذمہ داری وہ خود نبھانے لگتے ہیں، انہی کو سجادہ نشین کہتے ہیں. یعنی ایک ولی کے جانے کے بعد ان کا نہیں مددگار. چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا سید شاہ بدر الدین قدس سرہ سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ کے، یہ مولانا سید شاہ بدر الدین جو تھے وہ کیا تھے؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ صلح کل کا تھا. ان کا طریقہ کن کا تھا؟ صلح کل کا تھا. کسی دوسرے مذہب سے انہیں نہ تو کوئی تعارض تھا نہ تعصب، یعنی بالکل ہی اپنے آپ میں تھے. آگے کہہ رہے ہیں کہ جب معاش کی فکر ہوئی تو طب کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ڈاکٹری کی طرف متوجہ ہوئے، اور طب سے متعلق فارسی میں 2 کتابیں لکھی، میزان الطب اور طب الکبیر. یاد رکھیے گا ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک میزان الطب اور ایک ہے طب الکبیر. یاد رکھیے گا. اور طب اردو میں ڈاکٹری کو کہتے ہیں، حکیمی کو کہتے ہیں. لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور تب 6 سال تک ہیمیوپیتھی کی تعلیم حاصل کی اور اپنا مطب کھولا. مطب یعنی کلینک کھولا ہے نہیں، ڈاکٹری خانہ یا دوا خانہ یہ کہہ سکتے ہو. مبارک حسین عظیم آبادی شمس العلماء امداد امام عصر کے بھانجی داماد تھے. بھانجی داماد تھے بولے تو یعنی امام عصر کی بھانجی سے ان کی شادی ہوئی تھی. چلیے، مبارک کے والد فدا حسین وامق بھی شاعر تھے اور سید حسن حسرت کے شاگرد. سید حسن حسرت کے شاگرد تھے ان کے والد. ان کے مورث اعلیٰ ملا قاضی یار محمد کو 1085 عیسوی یعنی ہجری میں عہدہ قضا یعنی منصفی کا عہدہ ملا. یعنی کہ 1085 ہجری میں عہدہ قضا یعنی منصفی کا عہدہ ملا. عہدہ قضا یعنی قاضی وازی جو جج وز ہوتا ہے نا، منصفی یعنی انصاف کرنے والے، جج وکیل، اس کا عہدہ ملا. ٹھیک ہے. اس عہدے سے سبکدوش ہوئے تو اورنگزیب کے چھوٹے بیٹے کی اتالیقی پر مامور ہو گئے. اورنگزیب کے چھوٹے بیٹے کی اتالیق مطلب اس کے یعنی کہ اتالیق اسے بولتے ہیں جو ان کا دیکھ ریکھ کرنے والے جو ہوتے ہیں ہے نہیں، مدد کرنے والے، ہیلپ کرنے والے ہے نہیں، ان کے خادم یہ سمجھ سکتے ہیں. اتالیق اسی کو کہتے ہیں. یعنی کہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے راجا جو اپنے وقت کے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اتالیق رکھتے تھے ہے نہیں. بڑے بڑے راجا اپنے بچوں کے لیے اتالیق، جیسے کہ اب یہ بابر جو ہے اس نے بھی اپنے لیے اتالیق رکھا تھا. اتالیق کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، کچھ سمجھانے ومجھانے والا. ٹھیک ہے نہیں. چلیے، مامور ہو گئے. گویا مبارک ایک علمی، ادبی اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی. وراثت بولتے ہیں خاندانی. ٹھیک ہے نہیں، پیڑھی در پیڑھی جو ملتی ہے کہ باپ شاعر تھا تو بیٹا بھی شاعر بنا، اس طرح. انہوں نے اردو ہی میں نہیں بلکہ فارسی میں بھی شاعری کی. فارسی میں وہ حکیم عبدالحمید پریشاں سے اصلاح لیتے تھے، جبکہ اردو میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے. اردو میں کس کے شاگرد ہوئے؟ داغ دہلوی کے. چلیے اگلا لائن دیکھتے ہیں. کہہ رہے مبارک عظیم آبادی نے ایک بار حیدرآباد یعنی دکن کا سفر بھی کیا تھا اور سر عبدالعزیز کے یہاں قیام فرما ہوئے تھے، جو ان دنوں وہاں کے اہم وزیر تھے. مبارک کلکتہ گئے تو انہوں نے وہاں وحشت سے ملاقات کی. مبارک عظیم آبادی 1892 عیسوی میں داغ کے شاگرد ہوئے اور داغ کے وصال 1905 عیسوی تک ان سے اصلاح سخن لیتے رہے.
یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام پر داغ کا رنگ نمایاں ہے۔ اس رنگ کے علاوہ ان کے یہاں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مبارک عظیم آبادی کے کلام میں داغ کا رنگ کیوں نمایاں ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے نہیں کہ مبارک عظیم آبادی کے اوپر کس کا رنگ نمایاں ہے، تو داغ کا رنگ بولیں گے۔ اور کیوں نمایاں ہے تو کیا کہیں گے کہ مبارک عظیم آبادی 1892 میں داغ کے شاگرد ہوئے، اور داغ کے وصال یعنی 1905 میں داغ کا وصال ہوا تک ان سے اصلاح سخن لیتے رہے، یعنی کلام کے اندر میں وہ کیا کرتے تھے، اصلاح لیتے تھے، اسی وجہ سے۔ ٹھیک، اس رنگ کے علاوہ ان کے یہاں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ تصوف یعنی صوفی گری کا رنگ، یعنی اللہ والوں کا رنگ۔ انہوں نے رندانہ غزلیں بھی کہی ہیں، اور شراب کے جام خوب خوب لنڈھائے ہیں، اور شراب بھی خوب پیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوہ داغ کے نام سے 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1954 میں حکومت ہند نے ان کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کیا مبلغ 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ 100 روپیہ ان کو مہینے ملتے تھے۔ مبارک عظیم آبادی نے پٹنہ سٹی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے لمبی عمر پائی۔ ان کا انتقال 12 دسمبر 1958 کو ہوا، یعنی تقریباً 90 برسوں تک زندہ رہے، جن میں 70 برس شعر و شاعری میں گزاری۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بچوں کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ بس میرا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو ارسال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاؤں۔ اگلے ویڈیو میں پھر آگے کی بات ہوں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔